اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام روبرو میں سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، میں اپنے پروگرام کے آغاز سے پہلے ان کے بارے میں تھوڑا تعارف کروانا چاہوں گا۔ دو مصرے ان کے لیے کہ جن سے مل کے زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ، آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ جناب قمر مسعود صاحب ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جنہوں نے 1988 میں بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر بیوروکریسی کا جو سفر ہے اس کا آغاز کیا، اور حال ہی میں کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے ہوئے ہیں آپ نے بحیثیت ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لی، اور کوئی بلوچستان کے جتنے بھی محکمے ہیں ان میں کوئی شاید ہی کوئی ایسی بڑی سیٹ ہو جس پہ آپ نے اپنے فرائض سر انجام نہیں دیے، چاہے وہ سیکریٹری اسسٹنٹ جے ڈی ہو، چاہے وہ سیکریٹری فنانس ہو، چاہے وہ سیکریٹری CNW ہو، اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو، اور کمشنر اور DC، اور یہ سفر تو خیر ان کا بہت پہلے کا ہے۔ تو ایز اے سینئر بیوروکریٹ آپ نے بہت سی جو پوسٹیں ہیں وہاں پہ کام کیا، اور جتنے بھی CM آئے، گورنر آئے، ان سے بڑے ہی اچھے ریلیشن ان کے رہے، اور وہ خصوصی چوائس رہے ہیں، یعنی قمر مسعود صاحب گورنر صاحب کی بھی، اور CS صاحب کی بھی، اور CM صاحب کی بھی۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ملٹس آرمی ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بہت ہی لمبا تعارف کروا دیا، لیکن ہی ڈیزرو اٹ۔ میرے یہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہمارا تعلق جو ہے وہ 2 دہائیوں پہ محیط ہے۔ جب یہ جو ہے وہ DC تھے اور پھر کمشنر CB، پھر ہمارا بیٹھنا اٹھنا، پھر ظاہر ہے وہ دوستی جو ہے وہ بھائی چارے میں تبدیل ہو گئی۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ بروقت ٹی وی میں یہ ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد پہلا انٹرویو ہے، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں سر سے بیوروکریسی کے حوالے سے، بیوروکریسی کا جو سسٹم ہے اور نظام ہے، اس حوالے سے بات کروں، اور کچھ پرانی یادیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر ہوں اور میرے ساتھ بھی شیئر ہوں۔ قابل صد احترام جناب قمر مسعود صاحب، آپ کو دل کی ادا گرائیوں سے ہم بروقت کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سر زیادہ کیونکہ ٹائم کی بھی کمی ہے تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ ویسے تو ہم نے آپ کو انشاءاللہ بلاتے رہنا ہے، لیکن یہ اسپیسیفک پروگرام جو ہے ہم چاہیں گے کہ آپ سے ہم کریں بیوروکریسی کا، کیونکہ آپ نے ایک لمبی شاندار اننگ کھیلی ہے اس حوالے سے۔ تو بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر 1988 میں آپ نے اس کا آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اینڈ ٹرائبل افیئر، یہاں سے آپ نے ریٹائرمنٹ لی۔ تو کیسا فیل کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد؟ نوید صاحب، فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی دعوت کا، اور جو تعارف آپ نے، یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے جو کچھ کہا سر آپ کی محبت ہے۔ بیوروکریسی ایک سفر ہے جو جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ پھر کہتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا اور جو میں نہ کر سکا، ایسا نہیں ہے۔ بیوروکریسی ایک کیونکہ کنٹینیوس ادارہ ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ پوری ایک ہیرارکی ہے، ایک سسٹم ہے جس کی بنیادی ذمہ داری رولز کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جاتی ہے۔ بیوروکریسی بیسیکلی جب ہم انڈیویجول لیول پہ دیکھتے ہیں کہ کسی انڈیویجول سے جب ہمارے افسران انٹریکٹ کرتے ہیں کسی بھی پوزیشن پہ، تو ان کا مقصد بنیادی طور پر ان کے حقوق کا تعین کرنا ہوتا ہے سر، قانون اور ضابطے کے مطابق۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پھر آپ کے رولز چینج ہوتے جاتے ہیں۔ کبھی آپ پالیسی میکنگ کا پارٹ ہوتے ہیں، آپ پالیسی امپلیمنٹر تو کہلاتے ہی ہیں، وہ بھی آپ ہوتے ہیں۔ اور یہ بیوروکریسی کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس کے پروگرام کو آگے لے جانے کی ذمہ داری انہی کی ہوتی ہے۔ یہ بڑا ایک انفارچونیٹ بات آپ دیکھتے ہوں گے کہ تمام گورنمنٹس کی جو کامیابیاں ہیں یا فیلیئرس ہیں وہ ہمیشہ اس کی ایک ریفلیکشن بیوروکریسی پہ ضرور ہوتی ہے۔ جی جی جی،
الزام ہے بیوروکریسی پہ کہ کسی بھی حکومت کو کامیاب بنانے میں یا ناکام بنانے میں بیوروکریسی جو ہے وہ اپنا نیگیٹو یا پازیٹیو رول جو ہے وہ ادا کرتی ہے. جی اس میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹ سے زیادہ جو ایک بنیادی غلطی ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ جو پالیسیز کو چینج کرنے کی بھی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. اور ہماری جو موجودہ بیوروکریسی ہے چاہے وہ پروونشل لیول کے بیوروکریٹس ہیں یا فیڈرل ہیں ان میں بہت کم ایسے آفیسرس موجود ہوں گے جی جن میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ پالیسی پہ بھی ایک اچھی ریفلیکشن کریں اور گورنمنٹ کو گائیڈ کریں کہ وہ کہاں اپنی پالیسیز میں چینجز لائیں جی جس کی وجہ سے جو پروگرام وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جی جی آگے لے جانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو آگے لے جا سکیں. جی جو بنیادی ایشو ہوتا ہے بیوروکریٹس کے سامنے وہ کسی انڈیویجول کے فائدے کی پالیسی نہیں بناتے. پالیسی کا مقصد ہی بنیادی ہوتا ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو لوگوں کو عوام کو اس کا بینیفٹ پہنچے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سے بیوروکریٹس ہیں جو بڑا فخر بھی اس بات پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فائل کے اوپر وہ سارا قلم خالی کر دیا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا اور وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں اور منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ نہیں ہوگا. جی جی میرا خیال ہے انہیں اپنے منسٹر صاحب کو رہنمائی کرنی چاہیے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پالیسی کی چینجز لانی ہوں گی جی اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کیبنٹ میں لے جائیں اور یہ اس کو ایک پالیسی چینج لے آئیں تاکہ ہم کل کو بہت سے اداروں کا سامنا کریں گے اکاؤنٹیبلٹی کے بھی اور دوسرے ان کو بھی ہم جسٹیفائی کر سکیں اور اپنے عوام کے جو پریسنگ پرابلمس ہیں ان کو بھی حل کر سکیں. انفارچونیٹلی یہ ہمارے سسٹم میں پالیسی میکنگ کے اوپر کوئی بہت بڑی ٹریننگ کبھی نہیں کرائی جاتی. اگرچہ ہمارے یہاں مینڈیٹری کورسز ہیں کبھی ہمارے جونیئر کولیگس ابھی ایم سی کر رہے ہوں گے ڈیم کر رہے ہیں پھر کوئی سینئر مینجمنٹ کورس کرتا ہے پھر کوئی اسٹاف کورس کرتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں نیشنل مینجمنٹ کا کورس ہو رہا ہوتا ہے. تو امپلیمنٹیشن کی کمی پھر تو بیسیکلی وہاں پہ یہ چیزیں لیکنگ ہیں. یہ باتیں ہم نے وہاں پوائنٹیشن بھی کی ہیں اور انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنے ہاں جو بیوروکریٹس کا ایک فنڈامنٹل رول ہے پالیسی میکنگ کا اس کے اوپر ان کی ٹریننگ بڑی ریڈومنٹری ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے بعد پھر سیکنڈ اسٹیج آ جاتی ہے لیجسلیشنس کی. وہ بھی اگین اس میں بھی بیوروکریسی نے انپٹ دینا ہے. اب ہمارے ہاں جو بنیادی ایشو درپیش ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ ہر کانٹیکسٹ کو ہماری جو پالیسی ہے وہ ہر کانٹیکسٹ کو ایڈریس نہیں کر پا رہی. جی یعنی اگر ایک پالیسی میں کوئٹہ کے لیے بنانا چاہتا ہوں وہاں کے لوگ میرے فوکس ہیں تو شاید کولو کے لوگ یا ڈیرہ بگٹی کے لوگ یا وہ اس کا پارٹ نہ بن سک رہے ہوں ان سم وے. تو اسی طرح اور رولز میکنگ ہے لا میکنگ ہے. اب جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں کوالیفیکیشن میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں جی جو بیوروکریسی کی میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دی فیلئرس میں نہیں کہوں گا لیکن ان کی توجہ نہ ہوئی ہے اس پہ کبھی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال یہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی بلان میڈیکل کالج میں یا میڈیکل کالجز میں ایڈمیشنس ہونے ہیں اور فلانے کا ڈومیسائل کینسل ہو رہا ہے فلانے کا لوکل کینسل ہو رہا ہے. جی جی اب اس میں جو ایک فنڈامنٹل ہماری جو اپروچ ہے گورنمنٹ کی جی وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ کولو ہی میں رہا چلا ہے اور اس کو ایک ڈیپریویشن کا شکار ہے کہ وہ اچھی جگہ نہ پڑھ سکیں ان کو اچھی لیبارٹری نہیں ملی اچھے استاد نہیں ملے پڑھانے کے لیے مختلف سبجیکٹس کے ان کے لیے وہ کنسیشن ہونا چاہیے سر نہ کہ ڈومیسائل یا لوکل رکھنے والے کے لیے ہونا چاہیے. سر ادھر ہی سے ہم آگے چلیں گے. ابھی ایک ڈومیسائل کا ایشو جو گزشتہ سال 2 سال سے چل رہا ہے کہ ہمارے باہر کے افسران آتے ہیں ڈی سی لگتے ہیں اور کمشنر لگتے ہیں اور اپنے مامے چاچے تاؤں کے جو اولاد ہوتی ہے کوئی ہلکا باب ہے کوئی دوست ہوتا ہے تو اس کے ڈومیسائل بنا لیے فیڈرل میں نوکریاں لینے کے لیے. تو کیا یہ مطلب عمل اچھا ہے کیونکہ یہ حق مارا جا رہا ہے بلوچستان کے لوگوں کا. سر جیسے میں نے ہاشمی صاحب عرض کیا آپ سے کہ اگر آپ اپنی تھوڑی سی فنڈامنٹلس کو درست کریں آپ نے یعنی حقدار کو ان کا حق پہنچائیں جی
یہ اس طرح کے کرائٹیریا رکھنے کسی لوکل رکھنے سے یا ڈومیسائل رکھنے سے آپ کو ڈپریویشن کی پریویلیجز نہیں ملنی چاہیے، یعنی جو فردر آپ کو گورنمنٹ گرانٹ کرتی ہے. جی. ہاں آپ اگر اسی کانٹیکس میں فار ریزنس رہ رہے ہیں کہ آپ کے والدین اتنے ہی آمدن رکھتے ہیں کہ وہ کولو سے باہر آپ کو پڑھنے نہیں بھیج سکتے، آپ کو فرض کریں ڈیرہ بگٹی سے باہر نہیں بھیج سک رہے، تو بچے جو اس ماحول میں پڑھ رہے ہیں وہ بیچاروں کا کمپٹیشن کی پریپریشن بھی اتنی ہی ہوتی ہے، جی. چاہے وہ پبلک سروس کمیشن میں اپیئر ہو جائیں اور چاہے وہ ادروائز جیسے آپ جانتے ہیں اوپر انویٹیشن ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس بارے میں کوئی مربوط پالیسی بنانے کی اہلیت رکھتے بیوروکریسی، تو یہ لوکل اور ڈومیسائل کے جھگڑے نہ ہو رہے ہوتے. کیا کہنا ہے. ہاں اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس آدمی تک یہ حق پہنچائیں جو واقعی ڈپرائیوڈ ہیں، جو بیچارے اچھے ماحول میں اچھی سچویشن کو اپنے فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکے ہیں، ان کو یہ کنسیشن دیا جائے، نہ کہ ان لوگوں کو جو رہیں اچھی جگہوں میں پڑھیں اور پھر وہ اپلائی کرنے کے لیے ایک مخصوص ڈسٹرکٹ کا پارٹ بن جائے. تو اس میں میرا خیال ہے نہ صرف یہ کہ لوکل اور ڈومیسائل کے ایشوز انوالو ہیں، بلکہ ماشاءاللہ اب میں ویریس ڈسٹرکٹس میں رہا ہوں اور ڈویژن دیکھی ہے اور ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ لیول پہ، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے لوکل بچے ماشاءاللہ اب اتنے لائق ہیں کہ ان کے درمیان میں بھی یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ اگر وہ اچھی جگہ رہیں اور اچھے ماحول میں ان کے والدین کی انکم لیول ایسے ہیں کہ وہ اچھی جگہ پڑھا سکتے ہیں، تو جو ڈپرائیوڈ ون ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ کے اندر ہی رہ رہے ہیں، جی جی، جہاں نہ پورے اساتذہ موجود ہیں، نہ لیبارٹریز موجود ہیں، نہ اور کوئی سہولت ایجوکیشن کی اعلیٰ اچھی موجود ہے، اور ان کو ان کے ساتھ اگر کمپیٹ کرنے کے لیے کہا جائے تو زیادتی ہوگی. بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو ڈپرائیوڈ ہیں. بہت اچھا. جن کو سلطیں. اچھا سر، آپ ڈپٹی کمشنر رہے، پھر کمشنر بھی رہے، آپ نے بہت سے ضلع بھی کیے. پرانی بات ہے ظاہر ہے، پھر آپ تو بڑے لیول پہ اس میں سیکریٹریٹ لیول پہ آئے اور سیکریٹری شپ بھی آپ نے کی، اور جو بڑی پوسٹیں ہیں ایس ایم بی آر آپ رہے. پھر میں ایک سوال آپ سے کروں گا، جب آپ ایس ایم بی آر تھے تو اس میں ڈی سی کمشنر جب آپ رہے تو اس میں کوئی سب سے ہارڈ ایریا آپ کو کون سا لگا، کون سا کہ یادگار کہ یار یہ میں نے ڈی سی شپ اتنے ضلعوں میں کی ہے یا کمشنر شپ اتنے ضلعوں میں کی ہے، تو یار یہ ایک ضلع یا ڈویژن ایسی تھی کہ جس میں یار مجھے بڑا مزہ آیا اور میں نے بڑا ایز اے بیوروکریٹ میں نے کام کیا، یا ہوتا ہے نا کہ سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. جی ہاں، اصل میں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہارڈ اور سافٹ کو ہمارے ہاں لوگ مختلف طریقے سے شاید ڈیفائن کرتے ہوں. جی. کچھ کو ہارڈ اس لیے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ وہاں ریسورسز کی کمی ہوتی ہے اور آپ امپلیمنٹر ہیں، آپ نے گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، پبلک کے آرڈر کو بھی مینٹین کرنا ہے، تو یہ ایک آپ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے مختلف جگہوں پر. جی جی. تو اسی طرح سے کچھ ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ زیادہ ڈیولپڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ اچھے اسکول بھی موجود ہیں، کالج بھی موجود ہیں، واٹر سپلائیز بھی صحیح کام کر رہی ہیں، الیکٹریسٹی کی آپ کی سپلائیز بھی صحیح کام کر رہی ہیں، روڈ ایکسیس ہے، ہاسپٹلس اوپن ہیں، ڈاکٹرس موجود ہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ جو ہارڈ ایریا میں کاؤنٹ کروں گا اس کو جہاں پر آپ ریسورسز کا کنسٹرینٹ ہو اور آپ ایک ایفیشینٹلی ان کو مینیج کر رہے ہوں یا گورنمنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ اس معاملے میں ہمیشہ ریگارڈ رکھتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس وہاں لوکلی یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں تو ہم کیسے کوآرڈینیشن لیول ڈیولپ کر لیں ڈویژنل لیول پر یا پروونشل ہیڈ کوارٹر لیول پہ، کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جو اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے جن کو. میں جس بات کو یہاں پہ کہنا چاہوں گا، بلوچستان کے عوام بڑے خوبصورت ہیں. واہ. اور یہ اتنے کوآپریٹیو ہیں کہ انبلیویبل، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا تعاون ایک دوسرے کرتے ہیں سرکار کے ساتھ. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تمام سہولتیں شاید اپنے وسائل کم ہونے کی وجہ سے یا جو بھی کہہ لیں یا پولیٹیکل جو آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں لوکیشنز، ان کی وجہ سے نہ پہنچا سک رہے ہوں. بلوچستان میں میرے جو ایکسپیرینس ہے، دے آر ویری ہارڈ ورکنگ پیپل، ویری انٹیلیجنٹ کڈس. آپ ان کے جب میں ڈیرہ بگٹی کے بچوں کو میں نے ایک دفعہ وہاں پہ ریکروٹمنٹس کی تو ٹاپ ڈیرہ بگٹی اور کولو کے بچوں نے کیا، اینڈ دیٹ واز اے سرپرائز فار می. نائب تحصیلداروں کی بھرتیاں ہو رہی تھیں اور ماشاءاللہ جب میں نے ان بچوں کی معلومات بھی کی کہ کن کے بچے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑے چھوٹے گورنمنٹ ملازمین
ہیں جنہوں نے اپنی اتنی محنت سے اپنے بچوں کو پڑھایا اور ماشاءاللہ دے ایکسلڈ. تو آپ بلوچستان میں میرا ایک جنرل اوپینین یہ ہے کہ نہ ہی ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگوں کی کمی ہے، نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے ہمارے پاس. جو چیز ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم نہیں ہے. سسٹم نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو آگے لا سکیں فردر. یا اگر سسٹم ہے تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ایک بیوروکریٹ کا سسٹم جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے، چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہے چاہے فیڈرل لیول پہ ہے، تو اس میں ایک بیوروکریٹ کا سسٹم کی بہتری کے لیے کیا کردار ہو سکتا ہے؟ نبی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کریں ان ممالک سے جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں یا جو ترقی یافتہوں میں جلد پہنچ جائیں گے. میں آپ کو تھائی لینڈ کی مثال دے دیتا ہوں، میں آپ کو ساؤتھ کوریا کی مثال دے دیتا ہوں. تو یا لوگ سنگاپورین ماڈل کی بات کرتے ہیں جو بڑے ہی ایکسٹراڈینری ہے. وہاں سنگاپورین بیوروکریسی از نون فار اٹس مطلب یہ کہ بریلینس. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بیوروکریٹک نظام کو ابھی تک تبدیل نہیں کیا ہے. ہمارے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی میسیو لیول پہ انڈسٹریلائزیشن میں جا رہے ہیں، کوئی آپ جو ہے نا ایک چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر میں کوئی بہت بڑا کوئی ایسی میریکل چینج ایسی لائی جائے جو ہائی پروڈکٹیوٹی میں آپ، یعنی بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ سسٹم کو بھی تبدیل ہونا چاہیے، یعنی یہ آپ کہنا چاہیے. جی ہاں، آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے اولڈ فیشنڈ ہے، اولڈ سسٹم ہے. آپ کی بیوروکریسی کی چین آف کمانڈ دیکھیں بہت سی تبدیلیاں آ گئیں. مثلا اس وقت سب سے بڑی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ پولیٹیکل ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیبنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے. اب اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ کے لیے جب بیوروکریٹ کی آپ ہیرارکی دیکھتے ہیں تو وہ شروع ہو رہی نیچے سے جونیئر کلرک سے شروع کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کی فائل کی جو موومنٹس ہیں وہ کتنے سٹیپس لے رہی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، فائل کا جو پہیہ ہے سر، ایک عام طور پہ کہ وہ ساری فائل نو پہیہ لا دو، ٹھیک ہے، وہ پہیہ جو ہے وہ ایک بیوروکریٹ وہ پہیہ کیسے لگاتا ہے، یہ تھوڑا سا بتائیں آج ہمیں. ویسے تو یا یہ نچلی سطح کی بات ہے؟ ویسے یہ بات ان کی لوگوں کی کمپلینٹ یہ ہے کہ میرا خیال ہے سسٹم انشاءاللہ آگے بہتر ہو جائیں گے. اصل میں کیونکہ درمیان میں مانیٹرنگ کا نظام آپ کے پاس موجود نہیں کہ آپ کتنے وقت میں اپنے میٹر کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں یا ڈیسیجن لے رہے ہیں. ایک اور روایت ہم ترک کر بیٹھے ہیں، پاسٹ میں ہم انڈیویجولس کو بھی دفتروں سے انفارم کر دیتے تھے لیٹر لکھ کر کہ آپ نے یہ درخواست دی ہے، یہ کام ہے، یہ اس لیے رول کی پرمٹ نہیں کرتے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ روایت ختم ہو گئی، اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دن بھر سیکریٹریٹ کے یا دفتروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہوتا، اپنے سوال کا رسپانس نہیں مل رہا. خرابی کہاں پہ ہے سر؟ تو میرا خیال جو ذاتی یہ خرابی آپ کی جو سسٹم میں ہے بنیادی طور پر وہ یہاں پر ہے کہ آپ کے یہاں اس بات کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ کون سا میٹر آپ کو ریفرنس ہوا ہے اور اس کی ڈسپوزل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. بہت سے ہمارے سینئر آفیسرس ہوتے ہیں، میں نے بہت سے ایسے چیف سیکریٹریز دیکھے ہیں جو اس چیز پر بڑی توجہ بھی دیتے ہیں اور اچھا ان کے دور میں اچھے کام بھی ہوتے رہے. لیکن انڈیویجول بیسڈ نہیں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے یہ سسٹم بیسڈ ہونا چاہیے. پاسٹ میں گورنمنٹ کی کوششیں کرتی رہی ہیں اس بارے میں کہ اس میں ایک نظام بنایا جائے، لیکن زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ جو اگین پالیٹکس ڈومینیٹس، جہاں پہ پشز ہوتے ہیں، جہاں پر بہت سے وہاں وہ میٹر جلدی پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ہمیں ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. آپ کے بارے میں جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کوئی 20-22 سالوں سے کہ آپ غریب اور محکوم طبقے کے بڑے حامی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے، مجھے یاد ہے کوئی واقعہ کہ آپ جب مجھے اسٹیٹ لیول پہ یا عدالت میں کوئی عید والے دن بھی کوئی ایک بندہ کوئی آپ کے پاس کیس آ گیا تھا تو آپ نے، یعنی آپ بڑا خیال کرتے ہیں کہیں پہ بھی قانون کا جو اختیار ہے جو آپ کے پاس، تو آپ اس کا آؤٹ آف دی وے جا کے بھی غریب آدمی کا اس کو آپ فیور کرتے ہیں، یعنی یہ ہم نے دیکھا ہے. تو گاڈ از کائنڈ. ویسے میرا یہ ایک ویو ہے کہ یہ جو آپ کے دفتر ہیں نا یہ پبلک کی فیسیلیٹیشن کے لیے بنے ہوئے ہیں.
تو نہ صرف میں بلکہ میرے بہت سے ہیں میرے ساتھ جن کی یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ میکسیمم ہم اپنی پبلک کو ریلیف دیں اور اس میں قانون جہاں گنجائش آپ کو دیتے ہیں وہ تو بہت ہی ضروری ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیوروکریسی میں کہاں پہ اب ہمیں انٹروین کرنے کی ضرورت ہے اپنی ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے, یا اپنے جو ہماری ایک نیشنل کریکٹر میں ہے کہ ہم بہت زیادہ ذاتیات پر چلنے والے بھی ہیں اور بہت سے کام لوگوں کے اس بات پہ بن جاتے ہیں کہ وہ ذاتی جان پہچان ہے اور بہت سے کام اس بات پہ بگڑ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاں ایک ڈیسیجن ریویو کا بھی کوئی نظام پیدا کریٹ کریں, یعنی ایک فائل پر جب کوئی ڈیسیجن ہو جاتا ہے اس کا بھی ریویو ہو, اس کا ریویو کیسے ہو. نارملی تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ جاتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب سے ڈائریکٹو لکھواتے ہیں اور وہ فائل دوبارہ ری سبمٹ کی جاتی ہے, لیکن زیادہ تر بیوروکریٹس اس کو بہت زیادہ نیوٹرلی اور آنیسٹلی ڈیل نہیں کرتے اور وہ اپنے ویو کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اور زیادہ اس میں قلم اس میں چلا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ فورم ہو جو ان تمام فیکٹس کو دیکھ کر اور ایویلویٹ کر ایک نیا ڈیسیجن کرنے کا عہد ہو. کبھی ایسا ہوا کہ ایک طرف قمر مسعود ہے جس کو ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ایک طرف قمر مسعود وہ ہے جو کمشنر ہے, جو سیکرٹری ہے, جو ڈی سی ہے, جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے. کبھی اس قمر مسعود کا جس کو ہم جانتے ہیں بڑا پولائٹ ہے, بڑا جیسے میں نے ابھی بات کی غریبوں کا حامی ہے, محکوم طبقے کا کام کرنا, فیسیلیٹ کرنا لوگوں کو, ان کا وہ کرنا, کبھی ایسا ٹکراؤ ہوا اس قمر مسعود کا اس قمر مسعود کے ساتھ؟ ہاں کئی دفعہ ایسی بات ہوئی ہے, لیکن ایسا ہے میں آپ کو ایک عرض کروں, میری زندگی کا ایک بہت ہی فنڈامنٹل پرنسپل رہا ہے کہ جب کسی کے حق کی بات آ جائے تو میں نے کسی کو سنا بھی نہیں, اور میں نے اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو یہ آپ میرے پرسنل فرینڈ بھی رہے ہیں, بہت زیادہ سرد گرم بھی دیکھنا پڑا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پر کوئی بھی بیوروکریٹ ہو, کوئی بھی آفیسر, جتنے ہمارے اور ماشاء اللہ بہت اچھے آفیسر ہیں. پروونشل بیوروکریسی میں بھی میں نے لاجواب لوگ دیکھے ہیں, میں نے فیڈرل بیوروکریسی میں بھی لاجواب لوگ دیکھے ہیں. اور ایک چیز جس کو میں آپ کے فورم پہ کہنا چاہتا ہوں, جو کہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں. یہ ہیں ہمارے ٹیکنوکریٹس جو اصل میں ہمارے لیے چیزوں کو ڈیلیور کر کے دے رہے ہوتے ہیں اور ان بیچاروں کا نام کہیں نہیں آتا. تو ان کو بھی میں کہوں گا کہ بیوروکریسی کے نظام کو ہم نے اتنا بند بنا دیا ہے, یعنی ایسا پیک کر دیا ہے کہ کارڈرز کے ذریعے کہ اس میں صرف پی ایس آ رہے ہیں, بی سی ایس آ رہے ہیں, بی ایس ایس آ رہے ہیں, لیکن ہم نے اپنے ان بریلینٹ لوگوں کے لیے کہیں کوئی اوپننگ نہیں رکھی جن کو ہم ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. جب میں خود سروس میں تھا تو بھی ہم نے کئی دفعہ سجیسٹ کیا گورنمنٹ کو کہ آپ کے یہاں بڑے بریلینٹ لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹرس ہیں, جو انجینئرس ہیں, جو پروفیسرس ہیں, اور وہ اس طرح کا ٹیمپرامنٹ رکھتے ہیں, ایکومن رکھتے ہیں, وزڈم رکھتے ہیں کہ اگر ان کو آپ چانس دیں بیوروکریسی میں بھی سرو کرنے کا تو وہ آپ سے بہت ہی اچھے. دوسرے اس سے ایک اور بڑی اچھی بات یہ کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ایکوٹی پروموٹ ہوتی ہے, مونوپلیز ٹوٹتی ہیں. لوگ آپ یہ نہیں جانتے کہ ڈاؤن وہ کہتے ہیں نا روڈ 10 سال کے اندر میری پرفارمنس ہو سکتا ہے میں پیچھے جا رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ پیچھے دوسرے سروس میں آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے 10 سال بعد آپ مجھ سے کہیں آگے جا رہے ہوں. تو اگر ہم تھوڑے سے اپنے سسٹم میں اوپننگس لائیں لیٹر انٹریز کے ذریعے, اچھے اپنے ٹیکنوکریٹس کو جن میں ہمارے پروفیسرز بھی ہیں, جن میں ہمارے انجینئرس ہیں بڑے بریلینٹ, جس میں ہمارے ڈاکٹرس ہیں بڑے اچھے جو کہ مینجمنٹ کا پارٹ بن سکتے ہیں, اگر ان کو بھی ایک اپرچونٹی ہم دیں انڈکشنز کی تو اس سے ہمارا سسٹم بھی بہتر ہوگا. اور میں ایک چیز اور یہاں عرض کروں آپ سے, پولیس کے بہت اچھے آفیسر ہیں, اور اگر ان کو بھی آپ ایڈمنسٹریشن کا پارٹ بنائیں, حصہ بنائیں, اور یقیناً وہ اس میں بھی بہت اچھا پرفارم کریں, انہیں بھی چانس ملنا چاہیے سر, اور اس سے خامنی بھی ڈیولپ ہو. سر حقوق کی بات کی آپ نے, میں تو عینی شاہد ہوں آپ کی اس لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ نے بڑی گرم اور سرد بھی دیکھے جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے. تو وہ دور بھی مجھے یاد آیا
کہ آپ نے بہت ہی اچھا وقت گزارا، آپ تمام جس پوسٹوں پہ رہے، کبھی آپ نے ریکویسٹ نہیں کی؟ مجھے نہیں لگتا ایسا کبھی فیل ہوا کہ آپ ان بیوروکریٹس ہمارے دوستوں میں ہیں جو منسٹرز حضرات کے پیچھے یا سی ایم کے پیچھے رہے ہوں کہ میں نے اس جگہ مجھے لگا دیں، یا ان کے گھروں کے چکر لگائے ہوں، کیونکہ وہ آپ نے دور دیکھا ہے پرانا، وہ بڑا شاندار دور تھا. ابھی تھوڑا سا آ کے چیزیں بڑی وہ یعنی خراب ہو گئی ہیں چیزیں. میرا جس کی طرف اشارہ ہے وہ میں کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا، آپ کو پتہ ہے. تو کس قمر مسعود نے روکا ایسا کرنے سے؟ پوسٹیں تو آپ نے ساری آپ کو ملی ہیں. وہ قمر مسعود جو واقعی ایک مزاج کا اپنے مزاج کا آدمی ہے اور وہ کریکٹر والا آدمی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں یار جو پوسٹ ملنی ہے مل جائے، میں نے نہیں کسی کو کہنا. یہ میں کہوں گا کہ نوید بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور ہمارے لوگوں کا پیار ہے. آپ یقین کریں میں آج بھی کہیں کسی محفل میں جانتا ہوں، مجھے سروس میں لوگوں نے میرے کبھی عہدے سے نہیں جانا، میرے نام سے جانا، قمر مسعود سے بالکل محبت ہے. تو میں صرف فنڈامنٹل یہ کہنا چاہوں گا، یار انسانوں سے پیار کرتے رہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنا. یہی ایک میں سمجھتا ہوں قمر بھائی، آپ سے ہمارا بھی پیار شاید اسی وجہ سے ہی ہے، اور آپ سے جو گپ ہوتی ہے ہماری اور ہمارا جو گفتگو ہوتی ہے ماشاءاللہ، آپ منہ پہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، ہم تو بیک پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے چلے کاٹے ہوتے ہیں، کوئی بیوروکریٹس میں بھی ولی ہیں، آپ ان میں سے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے عوام سے پیار کیا، اپنے لوگوں سے پیار کیا، اور کبھی بھی آپ کے ہم نے دیکھا ٹیبل پہ فائلیں کبھی بھی جیسے ڈھیر پڑا ہوتا ہے لوگوں کا، وہ ایسا نہیں ہے. جو آج کا کام ہے وہ آپ نے وہ کیا. آخری سوال ہے کہ آپ نے اتنا شاندار وقت گزارا، ایک بیچ میں دور آیا تھوڑے عرصے کے لیے کہ جس میں قمر مسعود کی جو بیوروکریٹک اس کا جو لائف تھی اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ اپنے حقوق کی بات کی. اس نے ان غریبوں کی، ان جو حقدار تھے، سب سے بڑے غریب تو میں نہیں کہوں گا لیکن حقداروں کو حق پہنچانے کی بات کی کہ جب آپ ایس ایم بی آر تھے، سینئر ایم بی آر، تو ایک کیس ٹیلی ویژن کی زینت بھی بنا، کہ اخباروں کی زینت بھی بنا. تو وہ قمر مسعود کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کی شخصیت کو، اس کے کریکٹر کو، تو میری کیونکہ آپ سے ذاتی دوستی بھی تھی اور میرے اخبار نے آپ کو فرنٹ پہ اگر ہم نے خبریں لگائیں کہ نہیں ایسی بات نہیں، قمر مسعود ایسے ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ بات ہوئی بھی. ہم نے بڑے بڑے اس پلیٹ فارم پہ جا کے بات بھی کی، بتایا بھی کہ نہیں قمر مسعود صاحب ایسا نہیں کر سکتے، اور وہ پھر بات سچ بھی ثابت ہوئی. جو گوادر کی زمین والا معاملہ تھا، تو 2-3 منٹ میں ذرا وہ جو سیٹ بیک ہے جو وہ. جی نوید صاحب بہت شکریہ یہ سوال کرنے کے لیے آپ کا. اصل میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں اوور دا پیریڈ 30 سال میں کہتا ہوں، جب سے پروونس کریٹ ہوا اس کے بعد ہمارے چیف سیکریٹری صاحبان یہ بھول گئے کہ بورڈ آف ریونیو ہمارا ماتحت محکمہ نہیں ہے، اور وہ ان کی کورٹ کے معاملات میں بھی مداخلت کرنا چاہتے ہیں. یعنی سپیریئر فورم ہے. اس میں مکس ہے. کچھ چیف سیکریٹریز ایسے میں نے دیکھے ہیں شاندار، جو یہ کہتے تھے مجھے کہ آپ جانیں اور آپ کی کورٹ جانیں، ہمارا کوئی کام نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں میٹرز تو بہت پولیٹیسائز لوگ کرتے ہیں، زمینوں کے معاملات ہیں. جی. اور کچھ ایسے چیف سیکریٹریز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا جیسا ہم چاہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے یہ ناانصافی ہے. یہ تمام عدالتی معاملات ہیں. تھوڑا سا بتا دیں وہ زمین کن کی تھی، وہ کتنے ہزار ایکڑ زمین تھی اور کن کی تھی؟ جی ایسے جلدی میں 1 منٹ میں 2 منٹ. ایسا ہے کہ یہ کیونکہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے میٹر، تو میرا کہنا مناسب نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. کورٹس کو اپنا میرٹ ڈیٹرمن کرنے دیں. مجھے خوشی ہے آپ اپنے اس پہ قائم ہیں جو آپ نے کیا، حق سچ کی بات کی، جو لکھا، جو فیصلے دیے، جو فیکٹس آپ کی میرے عدالت سامنے آئے، انہوں نے جو حقدار ثابت ہوئے میں نے اس طرح کیا ہے. لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو اپنے بورڈ آف ریونیو کو اپنے چیف سیکرٹری کے دفتر سے ڈیٹیچ کرنا پڑے گا. اس بارے میں وزیر اعلیٰ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس کو ایز اے عدالت چلائیں گے یا ایز اے ڈپارٹمنٹ چلانا چاہیے. ایس ایم بی آر کا دفتر سپیریئر عدالت ہے. دیکھیں ان کا ایک رول ہے نا، وہ ایک سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کہلاتے ہیں، لیکن اسی ساتھ ہی ساتھ ہائیسٹ ریونیو کورٹ ہیں وہ.
جی جی. اور ان کے سامنے جتنے کورٹ میٹرز پیش ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک قانون پر ان کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ آگے اپیلیٹ فورمز پہ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی میٹر سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے، اور اسی طرح کیوڈ اپ ہے اور بہت سی میٹرز لوگوں کے آ رہے ہوتے ہیں. جی جی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کو پروموٹ کریں، اور آپ کے ہاں اس وقت صوبے میں سب سے زیادہ جو جھگڑوں کی تعداد ہے، نہ صرف میں اپنے صوبے کا کلیم نہیں کرتا، میرا خیال ہے یہ پورے پاکستان میں مرض ہے، یہ زمینوں سے متعلق. زمینوں سے متعلق. آپ مہربانی، میری بہت بڑی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ان فورمز کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں، تاکہ 15 سال 20 سال سے جن لوگوں کے میٹرز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، فیصلے نہ ہو رہے ہوں، ان کو فیصلہ ہونے دیں. ہائر فورمز ان کو دیکھ لیں. ایس ایم بی آر صاحب جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، فل بورڈ بھی وہاں پہ بعد میں ان کو سنتا ہے. اس کے بعد اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں آنریبل ہائی کورٹ اور آنریبل سپریم کورٹ بھی سنتے ہیں. تو میری ایک ہمبل سجیشن یہ ہوگی کہ انصاف کے راستے کو نہ روکیں. کیا کہنا ہے؟ اپنے عوام میں ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور اگر انصاف نہیں ملے گا تو یہ اچھی بات نہ ہو. کیا ناظرین، ابھی آپ نے ہمارے محترم مکرم دوست سینئر بیوروکریٹ قمر مسعود صاحب کی بہت ہی خوبصورت گفتگو سنی. یہ جتنے باہر سے خوبصورت ہیں اتنے ہی اندر سے. دیکھیں، عوام کا نام لے کے اگر کسی کی آنکھیں باہر آئیں، نم ہو جائے، تو اس سے بڑھ کے ابھی میں کیا بات کروں. تو یہ کاش ہمارے ملک کے، ہمارے صوبے کے بیوروکریٹ قمر مسعود بن کے، اور ان کے جو اور ساتھی ہیں، منیر بادینی ہیں، اور اس طرح کا ایوب بلوچ ہیں، اور اس طرح کے بڑے ہمارے حکیم بلوچ صاحب اللہ علی کے رحمت کرے، اس طرح کے بہت سے اچھے بیوروکریٹ ان کی روش پہ چلتے ہوئے نظام کو دیکھیں اور عوام کے حقوق کا تحفظ کریں، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ منزل دور نہیں ہوگی اور معاملات حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ قمر مسعود صاحب کو ہم پھر بلائیں گے. میرا دل تو نہیں چاہتا، میرا دل تو چاہتا ہے کہ ان سے بہت سی باتیں کریں. جاتے جاتے قمر مسعود صاحب آخر میں، یعنی ان کی آپ شخصیت دیکھیں کہ سب نے پیار کیا، چاہے وہ گورنر ہوں، سی ایم ہوں، لوگ ہوں، عوام ہوں، بیوروکریٹ ہوں، سب نے ان کو احترام دیا. اور جب یہ ریٹائر ہو رہے تھے تو ہمارے ایک محترم دوست سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، تو جن کا محکمہ تھا وزیر داخلہ صاحب کا، تو انہوں نے جب ان کو کہا کہ جی ہم نے یہاں پہ قمر مسعود صاحب کو لانا ہے، تو موصوف نے کہا کہ جی ان کے دن تو 10 دن رہ گئے ہیں، تو ان کو بھی لگا کہ 10-20 دن ابھی رہ گئے ہیں، تو کیوں جو ہے نا اس پوسٹ پہ کیوں لگانا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ. تو اس ہمارے بھائی نے، وزیر داخلہ نے، چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں، ضیاء لانگو صاحب نے کہا کہ اگر 10 گھنٹے بھی قمر مسعود صاحب کے رہ گئے ہوں تو ہم نے ان کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سے ریٹائر کرنا. یہ ہے ان سے محبت کا اظہار، چاہے وہ منسٹر ہوں چاہے وہ عوام ہوں. انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. سید نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.